ہمارا ملک پیاسا ہے، ہمیں پانی کی قلت کا سامنا ہے اور پانی کو سیو کرنا، پانی کو کنزرو کرنا، پانی کو بچانا ایک ٹیکنالوجی کا رتبہ اختیار کر گیا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بارباڈوس کی طرف، جو کہ ایک جزیرہ ہے اور پانی کی شدید قلت کا اسے سامنا ہے۔ یہاں پر فی کس بندے کو 210 کیوبک میٹر پانی دستیاب ہے۔ اگرچہ وہاں پہ سالانہ بارشیں خوب ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ شدید پانی کے دباؤ میں مبتلا ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ بارش کے پانی کو محفوظ کرنا۔ انہوں نے بارشوں کا پانی باغبانی میں اور مختلف صنعتوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن طاقتور حکمت عملی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس پینے کا پانی بچنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور آسمان سے برسنے ہوئے پانی کو کنزرو کیا جائے تو وہ ہمارے لیے وسیلہ بن سکتا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دو سائنسدانوں کی طرف، راب اینڈ مشیل، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسینشل رین واٹر ہارویسٹنگ، اور اس کتاب میں انہوں نے دکھایا ہے کہ پرانی قدیم سیولائزیشن بھی پانی کو سیو کرنے کے بہت سے طریقے آزماتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم گھر میں جو پانی گرتا ہے بارش کی صورت میں اسے سیو کر سکتے ہیں، اور اسے سیو کرنے کے لیے پورے کے پورے نیٹ ورک بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ پورے کے پورے شہروں کا میکانزم بھی انہوں نے دیا ہے۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر پیٹر کومز کی طرف، جو کہ آسٹریلیا کے ایک سائنسدان ہیں، اور قحط والے علاقوں میں وہ پانی کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ویسے وہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پانی کو ٹینکوں میں سیو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آٹومیٹکلی صاف بھی ہوتا رہے گا اور پھر اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اپنے شہروں کو سپنج بنانا پڑے گا۔ جس طریقے سے فوم ہوتا ہے، سپنج ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ پانی ڈالیں تو پانی ایبزارب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو نچوڑیں تو پانی نکل آتا ہے۔ ہمارے شہروں میں ہمیں سبز انقلاب لانا پڑے گا۔ ہمارے شہر کنکریٹ کے بنے ہوئے، سیمنٹ کے بنے ہوئے بالکل ڈھانچے ہیں جو کہ پانی بالکل ایبزارب نہیں کرتے۔ اب قدرتی پانی تو ان میں ایبزارب نہیں ہو سکتا، وہ سپنج کے طور پر کام نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں سپنج کے طور پر کام کرانا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ گرین سٹیز بنانے پڑیں گے، ہمیں گرین انفراسٹرکچر لانا پڑے گا، اور انہوں نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے جو کہ صرف یہ نہیں کہتا کہ پرانی طرز کی پانی کے استعمال کے لیے نالیاں اور پائپس کا استعمال کیا جائے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ اپنے شہر کو بھی بدلیں اور اسے نیچر بیس واٹر مینجمنٹ کا ایک سسٹم بنائیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے شہر لاہور کی طرف، جہاں پر 85.54 مربع کلومیٹر زمین ایسی ہے جو کہ بارش کے پانی کو محفوظ کر سکتی ہے اور اسے مستقبل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہم ہر عمارت، ہر چھت، ہر گلی اور ہر سڑک کو ایک سپنج بنا دیں جہاں پر پانی ابزارب ہو جائے اور اس کو بعد میں استعمال کر لیا جائے، تو ہم سیلاب کے جو خطرے ہیں انہیں کم کر سکتے ہیں، بلکہ زیر زمین پانی کے ذخائر بھی اکٹھے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ کو رین واٹر سے ریچارج بھی کر سکتے ہیں۔ اس تبدیلی کو لانے کے لیے بہت سی ٹیکنالوجیز کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے، جس میں ایک ٹیکنالوجی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے گرین روفز، یعنی سبز چھتیں اور ورٹیکل گارڈنز۔ ان دونوں کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا کہ بہت سے شہروں نے ایسی چھتیں بنائی ہیں عمارتوں کے اوپر جو کہ پانی کو ابزارب کرتی ہیں۔ ان چھتوں میں آپ کو اوپر کی جگہ پر لان نظر آئیں گے، آپ کو گھاس نظر آئے گا، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی جذب ہوتا ہے، عمارتیں ٹھنڈی رہتی ہیں، عمارتوں کا بھی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، شہروں کا بھی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان چھتوں کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی مختلف لیئرز ہوتی ہیں، جس میں فلٹریشن بھی ہوتے ہیں، جس میں پانی کو فلٹر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو کسی ٹینک میں محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کے سٹرکچرز اب دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں پرمیبل پیومنٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ پانی کو رستہ دیتی ہیں۔ ایسی سڑکیں بنائی جاتی ہیں جن میں یہ پرمیبل پیومنٹس ہوتے ہیں اور پانی ان میں گرتا ہے اور سڑک کے نیچے پانی جذب ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے جو پانی کی نکاسی کے روایتی نظام ہیں ان پر وزن، ان پر بوجھ کم ہوتا ہے، پانی کا ضیاع کم ہوتا ہے، اور بارش کا پانی بھی مؤثر طریقے سے
ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ رین گارڈن کا بھی ایک بہت پاپولر آئیڈیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بایو ریٹینشن فیسلٹیز بھی بنائی جا رہی ہیں۔ اس سے قدرتی اور نیم قدرتی گہرے باغیچے بنائے جاتے ہیں جو کہ بارش کے پانی کو جمع کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جذب کرنے کا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر باغیچے دکھا رہا ہوں جو کہ ہر جگہ پر نظر آئیں گے، جو کہ آپ کو پارکس میں نظر آئیں گے، جو کہ آپ کو روڈز کی گرین بیلٹس میں نظر آئیں گے، اور ان کے ذریعے بھی پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی فیسلٹیز شہروں میں بنائی جاتی ہیں جن میں پودے، مٹی، پتھریلے مواد، پتھر وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ پانی کو صاف بھی کرتے ہیں، بلکہ شہریوں کو خوبصورت لان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اب اندازہ کریں کہ وہ جو لان ہے وہ ایک بہت بڑے فلٹر کے طور پر بھی کام کر رہا ہے۔ اگر ہم سنگاپور کی مثال لیں تو ہمیں ایک ایسا ملک نظر آتا ہے جہاں کوئی بھی قدرتی دریا یا جھیل نہیں ہے۔ سنگاپور میں ایک بھی دریا یا جھیل قدرتی طور پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی سالانہ 2300 ملی میٹر بارش حاصل ہوتی ہے۔ سنگاپور کی فیکس قابل تجدید پانی کی مقدار صرف 210 کیوبک میٹر ہے فی پرسن پر ایئر، جو کہ شدید قلت کو ظاہر کرتا ہے، مگر انہوں نے اپنے پانی کو سیف کیا، محفوظ کیا، اور ان کا ایک جامع منصوبہ ہے جسے 4 نیشنل ٹیپس کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت بارش کے پانی کو محفوظ کرنا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ رین واٹر کیچمنٹ ایریاز بنائے جاتے ہیں جہاں بارش اور استعمال شدہ پانی کی نکاسی کا نظام کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، ان کا ایک بہت مشہور منصوبہ ہے جسے مرینا بیرج کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا ڈیم ہے جو نہ صرف نچلے علاقوں کو سیلاب سے بچاتا ہے بلکہ تازہ پانی کے ذخیرے بھی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح امریکہ کا شہر فیلاڈیلفیا ہے جو گرین سٹی کلین واٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیمپین چلائی انہوں نے، اور اس کیمپین کے تحت انہوں نے 25 سالہ منصوبہ شروع کیا جس کا مقصد گرین انفراسٹرکچر کے ذریعے بارش کے پانی کی آلودگی کو روکنا تھا۔ فیلاڈیلفیا کے گرین سٹی کلین واٹر منصوبے کا ہدف یہ ہے کہ 236 تقریباً 9600 ایکڑ رقبے کو سرسبز بنایا جائے گا، جس کے لیے 2800 سے زائد گرین سٹرکچر بنائے جائیں گے تاکہ ہر سال 3 ارب گیلن سے زیادہ آلودہ بارشی پانی کا رخ موڑا جا سکتے۔ 2018 تک 579 منصوبے مکمل کیے جا چکے تھے اس شہر میں، جن کے تحت 1187 ایکڑ رقبہ سرسبز کیا جا چکا ہے۔ یہ تمام منصوبے شہر، اسکولوں، پارکوں، نجی مالکان اور ڈیولپرز کے اشتراک سے مکمل ہو رہا ہے، یعنی پورا شہر اس چیز پر لگ گیا ہے کہ ہم نے پانی کو سیو کرنا ہے، ہم نے ہر وہ چیز بنانی ہے جس کے ذریعے پانی استعمال ہو سکے، اور چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجیز کے ذریعے وہ پانی کو سیو کر رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1974 سے جاری فیلاڈیلفیا گرین منصوبے کے تحت 3000 سے زائد خالی پلاٹس، کمیونٹی گارڈن، 80 پارکس اور 60 ایکڑ کا شہر کے اندر کے جو گرین سپیسز تھے ان کو سنبھالا جا رہا ہے، اس کو گورنمنٹ سنبھال رہی ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ پانی کی اب مقدار وافر ہونا شروع ہو گئے، وہاں پر زمینوں کی جو ویلیو ہے، جو پرائسز ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور 30% تک اس شہر میں زمینوں کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اس شہر نے اب تک 2800 سے زائد مختلف گرین سلوشنز دیے ہیں، مختلف جگہ پر ان کو نصب کیا ہے، جن کی مدد سے اربوں گیلن پانی کا بچاؤ کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے اثرات صرف پانی کی صفائی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس سے مقامی روزگار میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ شہر کی جو حالت ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے، اور لوگوں کا لائف سٹائل بھی بہتر ہوا ہے۔ اس پورے منصوبے میں دو بڑے سائنسدان ہیں جن کا نام لینا ضروری ہے، ان میں فرینکو موٹیلو ہیں اور تھامس ہیں، جنہوں نے پورا کا پورا یہ سسٹم ڈیزائن کیا، اور انہوں نے اپنے شہروں میں جو سکول تھے ان میں نصاب میں واٹر کنزرویشن پر بہت زیادہ چیزیں ڈالیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پر پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، کہ ہم اپنے نصاب کو بدلیں، ہم وہاں پر پانی کے بچانے کے جو طریقے ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں۔ پانی پر مختلف سٹارٹ اپس ہونے چاہیے، پانی پر مختلف پروجیکٹس دیے جانے چاہیے، یونیورسٹیز میں، انڈسٹریز میں کام ہونا چاہیے، تاکہ ہماری چھوٹی کلاسز میں ہی بچے پانی کی کنزرویشن پر، اس کے بچاؤ پر، اس کے استعمال پر کام کرنا شروع کر دیں۔ ہم کس طریقے سے بارشوں کا پانی ہارویسٹ کر سکتے ہیں، اور ہر سال جو سیلاب آتے ہیں ان سے بھی کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ اسکولوں، کالجز، یونیورسٹی اور صنعتوں میں بھی اشتراک ہونا چاہیے، ہم کس طریقے سے اس اشتراک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہ ہماری حکومت کے سوچنے کا کام ہے، اور انہیں آج یہ کام کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں ہم پیاسے نہ رہیں۔ تختے آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔